چند منٹ کے بعد میں اور میرا ساتھی مندر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنے جوتے باہر اتارے اور کتھا کرنے والوں کی منڈلی کے نزدیک ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو بڑے زور و شور سے پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ دونوں جان بوجھ کر ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے تھے، اس طرح کم از کم ہم میں سے ایک تو محفوظ رہ سکتا تھا۔ پہلے تو آہستہ آہستہ آوازوں میں آوازیں ملاتے رہے، پھر مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ سامنے دروازے سے ایک باوردی تھانے دار اور سویلین کپڑوں میں ملبوس 3 آدمی مندر میں داخل ہو رہے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دی اور آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ مندر میں موجود لوگوں نے ایک نظر تو آنے والوں پر معمول کے مطابق ضرور ڈالی تھی، لیکن کسی نے ان کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ کتھا اپنے جوبن پر تھی، شاید تھانے دار یہاں معمول کے مطابق آنے والی سنگت میں شامل تھا، ہم نے سوچا۔ لیکن تھانے دار اور اس کے ساتھیوں کی بے چینی سے چاروں طرف جائزہ لیتی نظریں کسی اور ہی بات کی چغلی کھا رہی تھیں۔ مندر چونکہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک موجود تھا، اس لیے ہمیں یہ فائدہ ضرور حاصل تھا کہ یہاں مخصوص لوگوں کی ہی آمد و رفت نہیں رہتی ہوگی، بلکہ اکثر مسافر بھی یہاں پوجا پاٹ کے لیے آ جاتے ہوں گے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی ہم نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ کم از کم مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اب پاٹ کرنے والوں میں ایک نمایاں آواز میری بھی تھی۔ دوسری طرف میرے ساتھی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بڑے جوش و خروش اور خشوع و خضوع کے ساتھ گا رہا تھا۔ اوم جے جگجیت ہرے۔ مندر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جگہ سے خواہ مخواہ ہلنا جلنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ مختلف کونوں میں ڈٹے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن سب کے ساتھ پوجا میں بھی شامل تھے۔ قریباً 10-12 منٹ تک وہ موجود رہے۔ اس اثناء میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہمیں اپنے خشک گلے تر کرنے کے لیے تھوک نگلنا پڑا۔ ان کے دفع ہوتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس اثناء میں پرشاد بھی آ گیا۔ ہم نے گرم گرم کڑھا کے 2 لقمے زہر مار کیے۔ مندر کے گھٹے گھٹے ماحول کو خیر بات کہہ کر باہر نکل آئے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت خاصی بڑھ چکی تھی۔ دہلی کی چیختی چلاتی مار دھاڑ کرتی مخلوق کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہم دونوں پیدل ہی ایک طرف کو چل دیے۔ مجھے دہلی کے متعلق ابھی زیادہ معلومات حاصل نہیں تھیں، لیکن میں اس لیے اجنبی بھی نہیں تھا۔ جسونت کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ذہنی اذیت نے جب مجھے تھکا ڈالا تھا تو جانے میرے ساتھی کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو اس کا عزم تھا جو اسے کشاں کشاں میرے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میں نے دلی دل میں اس کے مورال کو سراہا۔ اب ہم مسلمانوں کے ایک ہوٹل کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پہلے تو میرا ارادہ یہیں ناشتہ کرنے اور سستانے کا تھا، لیکن کوئی انجانی قوت مجھے یہاں جانے سے روک رہی تھی۔ پھر جیسے میں خواب سے بیدار ہو گیا، پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ انڈین سیکورٹی حکام نے کم از کم مسلمانوں کے تو ہر ہوٹل پر نظر رکھی ہوگی۔ جب غور کیا تو ہمیں یہاں بھی کچھ مشتبہ صورتیں دکھائی دیں۔ ہم آگے بڑھ گئے اور چند منٹ کے بعد ہی ایک خاصے گنجان آباد علاقے میں ایک درمیانے درجے کے ہندو ہوٹل میں بیٹھا لمبے چوڑے ناشتے کا آرڈر دے رہا تھا۔ ہوٹل پہنچنے تک سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں آئے تو علم ہوا کہ سردی کے مارے جہاں کلفی جمی جا رہی تھی، وہاں مسلسل مشقت سے ہم دونوں فلو کا شکار بھی ہو چکے تھے۔ بادل نخواستہ ناشتے کے ساتھ 3-4 کیپسول بھی نگلنے پڑے۔ قریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارنے سے میرے ساتھی کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ مقررہ وقت پر ہم دونوں ایک سینما گھر کا رخ کر رہے تھے جہاں جسونت ہمارا منتظر تھا۔ دہلی کے قریباً سارے ہی سینماؤں میں صبح اسپیشل شو سے ہی فلم دکھانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں ایک رکشہ کے ذریعے وہاں پہنچے تھے۔ سینما ہال سے کچھ فاصلے پر ہم دونوں اتر گئے۔ اب ایک اور سنسنی خیز مرحلہ آ رہا تھا، جاسوس سے جاسوس کے ملاپ کا مرحلہ۔ میں نے اپنے ساتھی کو ہدایات دے کر وہیں کھڑا کیا اور خود بڑے محتاط طریقے سے چاروں طرف سے چوکنا سینما ہال کی طرف سمت چل دیا۔ سینما ہال کے دروازے کے سامنے بنی مختلف سگریٹ پان کی دکانوں پر میں نے سرسری نظر ڈالی۔ کوئی مشتبہ صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک دکان سے سگریٹ خرید کر سلگایا، پان منہ میں رکھا اور ایک کونے میں نظریں جما دیں جہاں سے جسونت کی آمد متوقع تھی۔ میری نظریں بار بار بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ملاپ کی گھڑی میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ اس اثناء میں میرا ساتھی ایک قریبی دکان پر آن کھڑا ہوا تھا اور منہ میں سگریٹ دبائے مجھ پر ہی نظریں جما رکھی تھیں۔ ہم دونوں بے قابو دل کی دھڑکنوں کا شمار کر رہے تھے۔ وقت مقررہ سے قریباً 1 منٹ بعد میں نے جسونت کو سینما ہال سے برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ شاید اندر فلم کے پوسٹر دیکھ رہا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے ایک سمت کو چلنا شروع کیا اور آدھ فرلانگ تک جا کر واپس پلٹ آیا۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ وہ ظالموں کے دست برد سے بچ نکلا ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ مخالف سمت سے میں بھی پان چباتا اور سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بناتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے سیف سگنل حفاظتی اشارہ مہیا کر دیا تھا۔
ایک دوسرے کے محفوظ ہونے کے یقین نے ہمارا سیر و خون بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس کی نظریں مجھ پر پڑیں، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ تھپکا کر ہمت کی داد دی۔ چند سیکنڈ کے بعد جسونت دوسرے ساتھی سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ اس نے 4 آدمیوں کا باکس پہلے سے ریزرو کروا لیا تھا۔ باکس میں پہنچتے ہی ہم تینوں باری باری کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کل سے آج تک رونما ہونے والے واقعات کے متعلق گفتگو کرنا ہم میں سے کسی نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ ہمیں خوشی اور اطمینان کے جو چند لمحات میسر آئے تھے، انہیں غنیمت جان کر ہم صرف انڈین انٹیلیجنس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنی تکالیف اور آنے والے بدترین حالات کے متعلق سوچ کر ہم ان غنیمت لمحوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ فلم بڑی رومانٹک تھی۔ چلی تو پونم میرے من مندر میں آن براجی۔ پونم جو عنایت تھی، جو فضاؤں میں ہمیشہ سے رچا بسا کبھی نہ ختم ہونے والا خوبصورت گیت تھی، وہ دھنک کے خوبصورت رنگوں کا امتزاج تھی۔ اس کے دیے جلاتی کٹور آنکھیں سمندر کے سینے پر تیرنے والے وہ لائٹ ہاؤس تھے جو طوفانوں میں بھٹک جانے والے ماجھیوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ذرا سکون ملا اور وہ میرے نہال خانہ دل سے نکل کر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کہاں پہنچ گئے مہاراج؟ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر جسونت نے پوچھا۔ ہم تینوں خاصے بے تکلف ہو چکے تھے۔ جہنم میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو اچھا ہوا جلدی واپسی ہو گئی، ہمارے نئے ساتھی نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ تینوں حت الوسع یہی کوشش کر رہے تھے کہ ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں، لیکن ہم تینوں میں سے کسی کو کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی۔ ہمیں علم تھا ایسے حالات میں سرحد پار کرنا کتنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ سرحدی اضلاع میں ناکہ بندیاں زور پکڑ رہی ہوں گی اور بھارتی سیکیورٹی شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگتی پھر رہی ہوگی۔ جسونت نے بالآخر پہل کی۔ میرے خیال میں راجستھان سے کافی موقع مل جائے گا، وہ بولا۔ فی الحال اس ذکر کو جانے دو، کل بات ہوگی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ فلم کے خاتمے پر ہم اکٹھے ہی باہر آ گئے۔ شام تک کا وقت ہم نے گھوم پھر کے ضائع کیا۔ شام کو میں نے اپنے نئے ساتھی کو جسونت کے حوالے کیا اور اگلے روز ایک مخصوص مقام پر ملاقات کا وعدہ کر کے ان سے الگ ہو گیا۔ میں سیدھا مارکیٹ میں پہنچا، وہاں سے اپنے مال کے مختلف آرڈرز وصول کیے، کیونکہ گھر سے تو میں اسی مشن پر نکلا تھا۔ دہلی ہی کے ٹیلی فون ایکسچینج سے میں نے لدھیانہ فون کیا۔ پرکاش اینڈ پرکاش انڈسٹری کے نزدیک ہی ایک فون لگا تھا، جہاں میں نے پرکاش سے بات کی اور اسے اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ میں اپنے کسی عمل سے ان لوگوں کو اپنے پراسرار ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ میری حت الوسع یہی کوشش تھی کہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں جو انہیں میرے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے۔ پرکاش کو میں یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں دہلی سے آرڈر وصول کرنے جا رہا ہوں، اب اسے اطلاع دینا بھی ضروری تھا کہ فلاں فلاں جگہ مال روانہ کرے۔ جسونت نے نئے ساتھی کو تو ایک سرائے میں قیام کے لیے جگہ دلوا دی تھی، جبکہ خود اس نے رات ہوٹل میں بسر کی۔ دوسرے دن الصبح ہم لوگ منصوبے کے مطابق اکٹھے ہو گئے۔ ہم تینوں نے بھی عام قسم کا لباس پہن رکھا تھا، صرف نئے ساتھی نے بطور احتیاط گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ہماری شدید خواہش تھی کہ پاکستان پہنچنے تک اس کی جسمانی حالت نارمل رہے۔ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم تینوں اسی باغ میں اکٹھے ہو گئے۔ یہاں ایک محفوظ کونے میں بیٹھ کر قریباً 2 گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر جسونت اور میں نے اتفاق رائے سے اپنی دانست کے مطابق سرحد عبور کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ منتخب کر لی تھی۔ جسونت اور میرے ساتھی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں دہلی سے واپس پلٹ جاؤں، لیکن میں نے انہیں تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے انہیں بحفاظت سرحد پار کرتا دیکھ سکوں۔ میرے بضد ہونے پر وہ مجھے سرحدی علاقے تک ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل سے ہم نے معلومات حاصل کیں اور ایک ایسی گاڑی کا علم ہوا جو ہمیں مطلوبہ اسٹیشن پر شام کے وقت پہنچاتی تھی۔ وہ دن بھی ہم نے دہلی میں گزارا اور دوسرے دن الصبح ٹرین کے ذریعے اپنی منزل کو چل دیے۔ اس مرتبہ ہم تیسرے درجے میں عام بھارتی شہریوں کے روپ میں سفر کر رہے تھے۔ ہم آپس میں کبھی کبھی اس طرح بات کر لیتے تھے جیسے ایک ہی ڈبے میں سفر کرنے والے مسافر ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیشن پر کوئی خاص سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ غالباً انڈین سیکیورٹی کو یہ خیال گزرا تھا کہ ہم دہلی سے کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ گاڑی شام کے قریباً 6 بجے ہندو مل کوٹ پہنچی۔ چھوٹے سے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترتے ہوئے ہم نے سامنے نظر دوڑائی تو ہمیں ریلوے لائن ٹوٹی نظر آئی، جہاں ریلوے لائن کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، جس کے بعد پاکستانی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ اسٹیشن سے بالکل ملحقہ BSF کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں مختلف جگہ انہوں نے نگرانی کے لیے ٹاور بنا رکھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک مندر نظر آ رہا تھا جس کی اونچی چھت کے ایک کونے میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کا ایک سپاہی آنکھوں سے دوربین لگائے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ صرف پاکستانی علاقے پر نظریں رکھے ہوئے نہیں تھا بلکہ ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے بھی باخبر تھا۔ جیسے ہی اس کی دوربین کا رخ پلیٹ فارم کی طرف ہوا، نہ جانے کیوں میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
قریبی دیہات کے رہنے والے لوگ کھیتوں میں چلتے ہوئے گاؤں کی سمت جا رہے تھے۔ طے شدہ پلان کے مطابق ہم لوگ ڈبے سے اترتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو قریبی دیہات کی طرف جانے والی پگڈنڈی کا رخ کیا، جبکہ میں مخالف سمت شہر کی جانب چل دیا۔ ریلوے اسٹیشن سے پاکستانی سرحد کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ بنتا تھا۔ جسونت اور میرے ساتھی نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، جو انہوں نے اتنے خطرناک علاقے کو سرحد عبور کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ بھارتی سیکیورٹی کی نظروں میں آنے تک وہ کم از کم آدھا فاصلہ طے کر لیں گے اور آدھا اپنی قوت ارادی کے بل پر بھاگ کر بھی طے کر سکتے تھے۔ میرے ساتھی کا خیال تھا کہ گولی لگنے کی صورت میں بھی وہ کم از کم پاکستانی علاقے میں گریں گے، اس طرح اپنے وطن کی خاک تو نصیب ہوگی۔ وہ ایک دفعہ فرار ہونے کے بعد دوبارہ زندہ بھارتی حکومت کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں اس جذبے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جسونت نے بھی اس کی خواہش اور جذبات کے احترام میں اس علاقے پر اتفاق کیا تھا، اور اب وہ دونوں جیالے قدم بقدم اپنی سرحد کی طرف گامزن تھے۔ ویوز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔